رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، ماتمداران سرکار سلطان کربلا، سوگواران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، ارباب اعضاء، حاضرین مجلس، بالخصوص ہمیشہ کی طرح دیر سے آنے والے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم جو آ چکے ہیں اور جو آئیں گے، پروردگار اس ذکر سرکار سید الشہداء کے طفیل میں ان کی تمام ہی نیک حاجات کو قبول فرما. بارلا حاضرین میں جو بیمار ان کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بارلا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار زمانہ بڑا ہی پرا شوب ہے. اس فرش عزا پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما. مالیگاؤں کے ساکنین، بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو پردیس میں ہیں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں، انشاءاللہ ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما. قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی، ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما. جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما. جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے. ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم صادق آل محمد سے منور مزین فرما. جو حضرات حج و زیارات کی متمنی ہے، اسی سال حج و زیارات سے مشرف فرما. بار الہا اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس ایام عزا کا پرسہ ہم مل کر کربلا میں اپنے امام کے ساتھ پیش کریں. آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد میں مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے. آپ لوگ تھوڑا یہاں آ جائیے. آئیے بھیا، تھوڑا بچے آپ لوگ تھوڑا کنار ہو جائیے، تھوڑا یہاں کو جائیے. آپ لوگ تھوڑا کنار ہو جائیے، تھوڑا آپ لوگ سامنے طرف آ جائیے. چونکہ خطیب کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. میں سرا کو تو سنبھال سکتا ہوں، لیکن یہ قلب لشکر کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ بیچ میں درمیان میں بار بار اٹھ کے آنا جانا، تھوڑا اس سے ذاکر کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو سرکار چلیے، کیونکہ وقت میرے لیے تو بہت کم ہے. وقت کم سے مراد یہ کہ کم وقت میں مجھے زیادہ باتیں کہنا ہے. اور اگرچہ آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو میں نے وقت بچانے کے لیے اپنے 4 منٹ کا خطبہ نہیں پڑھا. آپ خود سوچئے کہ میری نگاہ میں وہ 4 منٹ کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. اب آپ میری تقریر کو امپورٹنٹ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں صرف اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کچھ ذمہ داری، کچھ رسپانسبلٹی ہماری ہوتی ہے جو ہم منبر سے ادا کریں، کیونکہ سرکار یہ دنیا کی حقیقت ہے. رسول اکرم نے
جہاں منبر پہ بیٹھ کے فضائل پڑھے ہیں وہیں تبلیغ بھی کری ہے نا. یہ شیوہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جہاں منبر سے فضائل پڑھے جائیں وہیں تبلیغ بھی کی جائے. جہاں سے فضائل پہنچے وہاں سے دین بھی پہنچنا چاہیے. اگر دین کو نہیں سمجھ رہے ہو تو قیامت تک مجلسیں کرتے رہو، بے دین رہو گے، دیندار نہیں بن پاؤ گے. قیامت تک مجلسیں کرتے رہو. تو سرکار الحمدللہ میں پہلی تقریر کو آہستہ آہستہ آج 5 تقریروں میں ریلیٹ کر کے کچھ قیامت کے اہم مرحلے آپ تک پہنچاؤں گا. ہاں جو لوگ آ گئے ہیں خوش ہو کر وہ لے جائیں، اور جو لوگ نہیں آ پائے وہ ان کی مجبوری تھی سرکار. لہذا میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم باتیں آپ بولیں یا نہ بولیں، بس میں آپ کا چہرہ دیکھ کے پڑھتا رہوں گا. میں نے عرض کیا تھا پہلی تقریر میں کہ واحد قوم شیعان حیدر کرار وہ ہے. جیسے رہبر، جیسے لیڈر، جیسے ہادی، جیسے امام، جیسے پیشوا ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. جیسے ہمیں ملے، جو امام حقیقی تھا ویسا بھی کسی کو نہیں ملا. جو آج کے دور میں امام مجازی ہے، امام مجازی سے مراد کون؟ ہمارے مراجع کرام بیٹھے عراق میں ہے، اتحاد ہندوستان میں ہے. آپ نے میری بات کو ملاحظہ نہیں کیا، بیٹھے وہاں پر ہیں، اتحاد ہندوستان میں ہے. تو جیسے رہبر ہمیں ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی رہبر آئے سب ایک ہاتھ لے کر آئے اور ایک ہاتھ لے کر چلے گئے. کیونکہ ان کا قانون یہ تھا، وہ ایک ہاتھ دیتے تھے دوسرے ہاتھ سے لیتے تھے. میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں بابا، آپ اشاروں کو سمجھیں. ان کا قانون یہی تھا سرکار، ایک ہاتھ دیا دوسرے ہاتھ سے لے لیا. لیکن ہمارے امام وہ تھے جنہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا، ایک ہاتھ میں دامن ائمہ دے دیا. انی تارق فیکم مستقلین کتاب اللہ و ترتیب، ایک اللہ کی کتاب اور ایک، تو میں نے کیا عرض کیا تھا پہلی مجلس میں، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے. بابا بیدار رہنا، بیدار رہو گے تو مجلس ہوگی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. میں ایک پرانا جملہ دوہرا رہا ہوں. میں نے کہا تھا قرآن لفظوں میں ہے، علی معنی ہے، اور لفظوں کے رٹنے سے معنی سمجھ میں نہیں آتے. جملے کو محسوس کریے گا. جو علی وہ قرآن. اگر قرآن ہادی تو علی ہادی، قرآن نور تو علی نور، قرآن شفا تو علی شفا، قرآن ہدایت تو علی ہدایت، قرآن طاہر تو علی طاہر، قرآن مطہر تو علی مطہر، قرآن شفا تو علی شفا. نہ سرکار، معاملہ میں کیا کروں، وقت بہت کم ہے. اگر میں یوں ہی بولتا رہا تو 10 منٹ چاہیے مجھے بولنے کے لیے. یہ علی یہ قرآن، یہ علی یہ قرآن. بھیا مختصر طور پر سیدھے لفظوں میں اتنا سمجھ لو کہ قرآن اور علی میں اتنا اتحاد ہے کہ قرآن میں سورہ عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. اللہ اکبر. بہت جلدی چل رہی ہے ساتھ. بہت جلدی تقریر کو مجھے لے کے آنا ہے. آپ بس سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، بولتے رہیے. میں یہاں سے بولوں گا، وہاں سے بولتے رہیے گا. قرآن اور علی میں اتحاد ہے. قرآن میں سورہ عمران ہے، علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی مولا، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ توبہ ہے، علی وسیلہ توبہ ہے. قرآن میں آئے جنت ہے، علی مالک جنت ہے. اب سمجھے سرکار، جو قرآن وہ علی. میرا تو مزاج ہے نا سرکار، آپ کی بات کہتے کہتے اپنی بات بھی کہوں گا. جو قرآن ہے وہ علی ہے. علی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھ لو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو. بھیا برا مانو یا بھلا، میں نے کہا نا کہ ہم بہت مولائی ہیں سرکار، بہت مولائی ہیں. آج کے دور میں ہم سے زیادہ کون علی کو سمجھ رہا ہے؟ کون سمجھ رہا ہے؟ کوئی نہیں. بہت جلدی علی سمجھ میں آ رہا. کون سا؟ کہ سرکار 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا. بہت جلدی مولا سمجھ میں آ گئے. میں نے عرض کیا تھا وہ علی نظر آ رہا ہے، یہ علی نظر کیوں نہیں آ رہا جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے؟ اس علی کو بھی تو دیکھو، یہ علی کیا کہہ رہا ہے. مرے جا رہے ہیں سرکار.
جملہ ذہن علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. گفتگو میرا موضوع معرفت، بات بات میں معرفت پوشیدہ ہے. معرفت سے مراد جو بات آپ کے دل کو ٹچ کر جائے وہ ہے معرفت. مرے جا رہے ہیں سرکار آج کے دور میں، یہاں سے کما لے وہاں سے کما لے، یہ کر لیں وہ کر لیں، اولاد کے لیے یہ کر دے، ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، IAS افسر بنا دے، یہاں زمین خرید لے، یہاں فلیٹ بنا دے، یہ لڑکے کے نام کر دے، یہ چھوٹے لڑکے سب کے نام کر دے. مرے جا رہے ہیں، پوری زندگی گوا دی. اولاد اگر لائق رہی تو بچا لے جائے گی، ورنہ یہ بھی بیچ کر کھا جائے گی. مرے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن کے طور پر اسکولوں میں، کالجز میں، کوچنگ میں، یونیورسٹیوں میں دے رہے ہیں بچوں کے لیے. لاکھوں لاکھوں روپے وہاں تو دے رہے ہیں، 200 روپے مولوی کے قرآن پڑھوائی کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو مسکرا رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں. لاکھوں لاکھ روپے ہم نے وہاں دے دیے، بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. میں نے عرض کیا نا، اولاد اگر لائق رہی تو بچا لے جائے گی. میں اس سے ایک جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ اہل مالیگاؤں مجھے کس حد تک سننا پسند کرتے ہیں. لاکھوں لاکھوں روپے وہاں خرچ کر رہے ہو. بھیا یاد رکھو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر فزکس، کیمسٹری، انگلش کی کتاب نہیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی. قرآن کیوں نہیں دیتے قرآن تعلیم؟ کیوں نہیں دیتے بچوں کو تعلیم قرآن؟ مستند اور معتبر حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. وہ والدین قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے جو اپنے بچوں کو تعلیم قرآن نہیں دیتے. انگلش میڈیم اسکول کے لیے بچوں کو 5-5 کلومیٹر بھیج دیں گے، لیکن جب قرآن پڑھوانے کی باری آئے گی سرکار چاہیں گے کہ مولوی گھر آ کے پڑھا دے قرآن. لیکن میں نے کہا تو بچوں کو سائڈ میں کر لیا، سرکار ڈسٹرب کرتا ہے، آپ لوگ مانتے نہیں، آپ لوگ سرکار آگے آ جائیے. آج بھیا کیا شرمانا ہے اس میں؟ سائڈ میں کریے بچوں کو، باتیں کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی سندوں کو سنبھال کے اپنے پاس بیٹھا لے، اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ لیکن فرشی اعضاء پر ضرور لائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں، خدا حسین کا واسطہ کبھی بھی بچوں کو گھر پہ نہ چھوڑ کے آیا کرو، خود فرش پر آؤ، بچوں کو لے کر آؤ. تو جو قرآن ہے وہ علی ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن وہ ہے جو دوستی کے لیے سپر ہے، دشمن کے لیے قبر ہے. گھر میں رکھ لو تو حفاظت مقام ہو جائے، دل پر نقش کر لے تو عین ایمان ہو جائے، زبان پہ رٹ لے تو قاری قرآن ہو جائے. ہائے ہائے، یہ ہے قرآن. جو قرآن ہے وہ علی ہے. علی کرتے گئے، قرآن نازل ہوتا گیا. پہلی آیت قرآن کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کا فیض عام اور عنایتیں خاص ہیں. میں اس سے پیارا ترجمہ کیا کروں؟ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ نے جہاں قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کے نام تو لیے نہیں پورے، جہاں اتنے ناموں کو چھوڑا تو وہاں کیا ضرورت تھی کہ وہاں رحمان بھی لکھے اور رحیم بھی لکھے؟ ایک آدھ نام اپنا گھٹا دیتا. بہت قربانی دی ہے نبیوں نے، کسی کا بھی نام بڑھا دیتا نہیں. رحمان بھی ہے. میں زبانی ورزش کر رہا ہوں، آپ ذہنی ورزش کریے. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تفاصیل میں جب ہمیں ملا تو وہاں ملتا ہے کہ رحمان سے مراد رحمت عام سب کے لیے، اور رحیم سے مراد رحمت خاص مخصوص جو حشر کے میدان میں کام آئے گی. ہم تفسیر میں اور آگے بڑھے تو ہمیں ملا رحمت عام سے مراد محمد مصطفیٰ، رحمت خاص سے مراد علی مرتضیٰ. اللہ اللہ، اللہ رحمان. ہاں یہ 1.5-2 منٹ باؤنس ہوں گے. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. رحمان سے مراد یہ ہے کوئی اس کو مانے اس کو بھی دے گا، نہ مانے اس کو بھی دے گا. نماز پڑھو گے تب بھی ملے گا. ہائے ہائے. اچھا جب اپنے پہ پانی پھرتا تو جان کے داد نہیں دیتے، سبحان اللہ کہتے ہی نہیں. نماز پڑھو گے مانو تو ملے گا، نہیں مانو گے تو ملے گا. اس کے نام کا رکوع کرو تو دے گا، نہ کرو تو دے گا. سجدہ کرو تو دے گا، نہ کرو
رحمان ہے رحمان برابر. جب بارش کی بوندی گرتی ہے نا, بارش کے قطرے, یہ دیکھ کر نہیں گرتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے, تھوڑا بیدار رہو بابا, یہ دیکھ کر نہیں گرتی کہ مسلمان کا گھر کیسا ہے, کس کا ہے, سب کے لیے برابر گر رہی ہے. کوئی اس کو مانے, سارے علی والے ہیں, اس کو بھی دے گا, نہ مانے اس کو بھی دے گا, آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا. تمہاری خاموشیوں کو سلام. قابیل کو دے گا تو حابیل کو بھی دے گا, نوح کو دے گا تو نوح کی بیوی کو بھی دے گا, یوسف کو دے گا تو اس کے بھائیوں کو بھی دے گا, ابراہیم کو دے گا تو نمرود کو بھی دے گا, موسیٰ کو دے گا تو فرعون کو بھی دے گا. کوئی مانے اس کو بھی دے گا, نہ مانے. بات کا اسٹاپ. دوسری بات شروع ہوئی. ایک کسان جب وہ کسان جو بیج بوتا ہے, تھوڑی دیر ساتھ دو گے تو تحفے آئیں گے. جب کوئی کسان بیج بوتا ہے تو اس بیج بونے والے کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی, آنے والے پھل پر ہوتی ہے. ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے. میں کیا کروں سرکار, میں تو تھوڑا مزاج بدل رہا ہوں خود اپنا. سنو ان باتوں کو. آنے والے پھل پہ ہوتی ہے, ڈائریکٹ پھل نہیں آتا وقار صاحب, اس پھل سے پہلے آتا ایک مول, یا دوسرے لفظوں میں کہوں اس پھل سے پہلے آتا ایک پھول, جو پھل تو نہیں ہے, پھل کے جیسا ہے, جو پھل تو نہیں ہے, مظہر پھل ہے. علی مولا, وہی میرا مولا کہہ رہا ہے کمیل میں خدا نہیں, میں مظہر خدا ہوں. ہائے ہائے, جب میں ہوں تو وہ بھی ہوگا. ختم بات. یہ بات جو میں نے چھوڑی تھی, آج شب کی تاریخی علامہ قاضوی نے قزویرہ کی لکھتے ہیں, نماز شب کے بعد سرکار امی المومنین نے اپنی پشت پر اناج کی بوری کو لادا, ایک تھیلا لیا, اس میں کچھ روٹیوں کو رکھا. میرا مولا شب کی تاریخی میں رزق بانٹنے کے لیے نکلا. جو دعائے کمیل آپ لوگ پڑھتے ہیں, جناب کمیل ابن زیاد, یہ وہ شجرہ خبیثہ والے ابن زیاد نہیں, شجرہ طیبہ والے. 25 سال کا جوان ہے, کہنے لگا مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اللہ اکبر. مولا جا کہاں رہے ہیں, انداز کیا ہے مولا کا, پشت پر اناج, تھیلے میں روٹیاں. مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. پلٹ کر میرے مولا نے کہا نہ جاؤ تو بہتر ہے. مولا کیوں؟ کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. نہیں مولا لے چلیے. کہا نہیں جاؤ, قدموں سے لپٹ گئے. مولا نے کہا ایک شرط پہ لے جاؤں گا. کہ شرط کیا ہے؟ نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا, میں کسی منزل تک مجلس کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. چلو میرے ساتھ. نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. ہاں مولا. مولا نے کیا کہا تھا, مولا جانتے تھے. مولا نے کہا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک دروازہ ایسا آیا, مولا نے کچھ روٹیاں رکھی, پیچھے سے کمیل کی آواز آئی, مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا. اللہ اکبر. مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا. کہ کمیل میں نے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. جاؤ لوٹو. نہیں مولا آپ نہیں بولیں گے. پھر ایک مقام آیا, مولا نے کچھ اناج رکھا, پھر کچھ روٹیوں کو رکھا. کہا مولا یہ تو ان کے ساتھ ہے جو آپ کو منبروں سے برا کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہا کمیل میں نے منع کیا تھا نا بولنا نہیں, اب بولو گے تو واپس کر دیں گے. پھر ایک مقام آیا, پھر مولا نے کچھ اناج کو رکھا, کچھ روٹیوں کو رکھا. کہا مولا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. یہ جملے جو میں پڑھ رہا ہوں, کہا مولا یہ تو وہ ہے جو سرعام آپ کو چوراہوں پر کھڑے ہو کے برا کہتا ہے. مولا نے آگے بڑھ کے کہا کمیل چلے جاؤ. اب جیسی وہ جانے لگے تو مولا نے جاتے جاتے کہا رکو کمیل رکے. واپس بلایا. مولا نے واپس بلا کے کہا
کہ تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں خدا نہیں، میں مظہر خدا ہوں، میں خدا نہیں، میں مظہر خدا ہوں۔ اگر اللہ نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں نہ دیتا۔ بابا کتنی محنت کرا رہا ہو سرکار، اگر اس نے بند کر دیا ہوتا جو حقیقی خدا ہے، میں مظہر خدا ہوں، اگر اس نے فرعون کو، شداد کو، نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی نہیں دیتا۔ یہ کیا تھا؟ علی کا ظاہر۔ مالیگاؤں والوں سر کو اٹھاؤ، علی کا باطن دیکھو۔ اب باطن یہی علی ہے۔ نماز شب سے پہلے کا وقت مولا چاہنے والوں کو خطبہ دے رہا ہے، بیٹھتے تھے چاہنے والے، مخصوص صحابہ بیٹھتے تھے، مولا خطبہ دے رہا ہے۔ خطبہ دیتے دیتے مولا نے خطبے کو روکا، کیونکہ علی کی نگاہ میں خطبے سے بھی ضروری کسی اور کام کا وقت ہو گیا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے میں تقریر روک دوں تو آپ یہی تو سمجھو کہ شاید مولانا بھول گئے، اور جو ذات خود بنا نقطے کے خطبہ دیتی ہو، بنا الف کے خطبہ دیتی ہو، وہ ذات رکی جس کا نام علی تھا، جو خالق نہج بلاغہ تھا۔ کیا کیا مولا نے؟ خطبہ روکا، منبر پر بیٹھے بیٹھے انگلی سے ایسے ایک اشارہ کیا، ایسے۔ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا۔ بھیا تھوڑا بیدار رہو۔ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں، کہاں سرکار؟ مالیگاؤں میں، ممبئی میں، مہاراشٹر میں، انڈیا میں نہیں، پاکستان میں نہیں، امریکہ میں، جاپان میں، چائنا میں، چین میں، کہاں کیا؟ ورلڈ نہیں، آل اوور دی ورلڈ نہیں، عالم نہیں، عالمین میں۔ کیسے کیا مولا؟ کیسے کیا مولا؟ معرفت، بیٹھے بیٹھے منبر سے ایسے رزق تقسیم۔ میرے نوجوانوں، یہ کوئی مذاق ہے کہ حقیقت؟ مولا منبر پہ بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے اشارہ کر دے اور رزق تقسیم ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں وہی ہمارا وہی خیبر والا مولا۔ ہاں یہ نہ دکھا اس کو دیکھ لو، ہاں وہی مولا جس نے مارا کو مارا، وہی مولا منبر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کیا مولا نے۔ آپ لوگ محسوس کریے میں کتنا اطمینان سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر دوہراتا ہوں، بات کو دوہراتا نہیں۔ مولا نے منبر سے بیٹھے بیٹھے خطبے کو روک کے ایسے اشارہ کیا۔ مولا کیا کیا؟ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا۔ یہی تو میرا سوال ہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ کوئی مذاق ہے یا حقیقت ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب تک پورا مجمع مل کے نہیں بولے گا میں ایک لفظ آگے نہیں پڑھوں گا۔ 6 بار پوچھ لیا سرکار، اب 7ویں بار میں بتاؤ۔ مولا نے اشارہ کیا، 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ سروں کو ہلا لو، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی، باہر والے، ہو سکتا ہے ایسا؟ ہائے رے ہائے، ہم آپ کی محبت پر قربان، ہم آپ کی معرفت پہ قربان۔ جس علی کے شیعہ کو اپنے مولا پر اتنا بھروسہ ہو، اسی کا چاہنے والا تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی کی زمین کھا جائے، بہنوں کی میراث کھا جائے، سود خوری کرے، پڑوسی کا حق کھا جائے، چاپلوسی، دھوکہ، ابھی سب مل کے کہہ رہا ہم مولا ایسا کر سکتے ہیں۔ جب مولا پہ اتنا بھروسہ ہے
تو کیوں غلط راستوں پہ جا رہے ہو؟ کیوں بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے؟ کیوں بھائی بہنوں کی زمین مار رہا ہے؟ کیوں بچے والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ سرکار یاد رکھو، حصول رزق کے خاطر ضمیر مت بیچو، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال لیتا ہے۔ اچھی بات پہ سلوات تو پڑھ دیا کرو اپنے آپ بابا، مولا سلامت رکھے، شاباش۔ ایک سلوات سرکار، ایسے نہیں، مل جل کر پوری توانائی کے ساتھ سلوات پڑھا کرے، حضرت محمد وآل محمد۔ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، خادم قوم ہونے کے ناطے، تمہارا ہمدرد ہونے کے ناطے میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا دوست وہ نہیں ہوتا جو سال کا سال یہاں آئے اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو بتائے۔ معاشرہ ماڈرنائز نہیں ہونا چاہیے، معاشرہ صالح ہونا چاہیے۔ ذمہ داری ہماری۔ اتنا بھروسہ ہے جب مولا پر، تو کیوں غلط راستوں پہ جا رہے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں لوگ تبلیغ کریے، قبلہ تبلیغ کریے۔ کیا کرے تبلیغ سرکار؟ تبلیغ کی حد تو حسین نے کربلا میں بتا دی۔ کسی نے چھٹے امام سے آگے پوچھا تھا، مولا امام کی پاور یہ ہے، اگر امام آواز دے تو کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے کہ لبیک کہے اور امام کی طرف بڑھے۔ مولا لیکن یہ کربلا میں ہوا کیا؟ حسین 10 محرم کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، 9 لاکھ کا لشکر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولا وجہ کیا تھی؟ امام کی پاور ہے یہ، امام چاہے تو عراق کو شام، شام کو عراق کر دے۔ یہ امام کی پاور ہے، امام چاہے تو آسمان کو کھینچ کے زمین سے ملا دے۔ اتنی پاور ہے جس امام کے پاس۔ تو مولا وجہ کیا تھی کہ آخری وقت میں آپ کے جج بلا رہے تھے اور وہ 9 لاکھ کا لشکر ٹس سے مس نہ ہوا؟ تو مولا نے پلٹ کر کہا یہ جواب تو خود میرے جج نے اپنے خطبے میں دیا ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ کیا کہا مولا نے؟ کیوں نہیں آئے وہ لوگ؟ جوان ہو گئے سرکار، مجلس سنتے سنتے جواب تو پتا ہوگا۔ کیا کہا مولا نے؟ ہاں مولا سلامت رکھے، کہا ان کے پیٹوں میں حرام بھرا تھا اس لیے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بھیا تبلیغ کا شور ختم کرو، جب پیٹوں میں حرام بھرا ہو تو مولا کی بات اثر نہیں کرتی، منبروں سے ہماری بات کیا اثر کرے گی؟ ہماری بات کیا اثر کرے گی؟ کوشش کرو، اگر چاہتی ہو کہ اولاد صالح بنے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ گھر میں پریشانی جب آئے تو اس راستے کو ڈھونڈو، کہیں ایسا تو نہیں کسی ذریعے سے ہمارے گھر میں رزق حرام آ رہا ہو۔ اگر تاریخ میں دیکھیں آپ، مقدس اردبیلی کی تاریخ اگر ماں نے ایک سوئی چبھو کر بھی انگور میں چوس لیا ہے تو بچے نے اس کی شرارت کی ہے بڑے ہو کر، اتنا اثر، شرمندہ ہونا پڑا باپ کو۔ ماں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے بچے کی زندگی میں۔ میں کن لفظوں میں سمجھاؤں یہ بات؟ اچھا آپ جس کو بھی دیکھیے تاریخ انبیاء میں جناب نوح کا بیٹا بھی تھا، جس کو دیکھو سرکار آج بھی بیچارے جناب نوح قبر میں پریشان رہتے ہوں گے۔ جب لوگ ممبروں سے یا خطبوں میں کہتے ہیں نوح کے بیٹے نے یہ کر دیا، نوح کے بیٹے نے وہ کر دیا، جناب نوح بھی پریشان، یا اللہ بگاڑے ماں بدنام باپ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بگاڑا ماں نے۔ کوئی نہیں کہتا نوح کی بیوی کا بیٹا، کوئی تو کہہ دے، جس کو دیکھو نوح کے بیٹے نے یہ کر دیا، بیچارے جناب نوح کیا کریں؟ اس لیے میں نے جملہ کہا تھا اپنے لیے خوبصورت بیوی ڈھونڈنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کی تلاش کرو، پڑھی لکھی عورت لاؤ، معاشرے کو آگے بڑھاؤ۔ میں ریلیٹ کرتا ہوں 2-4 باتیں، کیونکہ آج اس عزاداری سید الشہداء کو بچانے کے لیے جتنا کنٹریبیوشن عورتوں نے کیا ہے مردوں نے نہیں کیا، مردوں نے نہیں کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب وہی عورتیں عزاداری میں نئی نئی چیزوں کو لے کے آ جائیں، کہا جاتا ہے نا سرکار توریت 5ویں کتاب عورت،
اس عورت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے سرکار، ہم بھی پریشان ہیں، بالخصوص ایام فاطمی میں بات آتی ہے. لسن می پلیز کیئرفلی. میں ایک پیغام، ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اگر میری آواز میری ماں میری بہنوں تک جا رہی ہے تو یہ عزاداری کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ امانت شہزادی زینب کا نام ہے. اس میں اپنی انٹینشن لے کے نہ ہو، جو آپ کہہ دو کہ وہ ہوگا نہیں. کہنے لگی سرکار بی بی سیدہ کی نظر ہوگی تو چھپا کر ہوگی، چھپا کر ہوگی اور مرد نہیں کھائیں گے. بی بی سیدہ کا تابوت اٹھے گا تو خالی عورتوں میں اٹھے گا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، 11 سال کتابوں میں یوں سر نہیں مارے ہم نے، اپنی اساتذہ کی تائید سے پڑھ رہے ہیں یہ باتیں. بی بی سیدہ کی نظر ہوگی تو چھپا کر ہوگی، چھپا کر. اصول کی اتنی بحثوں کو پڑھ لیا سرکار، اتنی موٹی موٹی کتابوں کو پڑھ لیا. اچھا جس کے اندر چھپا کے نظر ہو رہی ہے اس کے اندر ہے کیا؟ سیب ہے، برفی ہے، کیلا ہے. ہاں آپ کی خاموشی توجہ ہے، یہی سب تو ہے. ہم نے اتنی کتابوں کو پڑھ لیا سرکار، ہمیں آج تک کہیں نہیں ملا کہ سیب کا بھی پردہ ہوتا ہے. تمہاری خاموشیوں کا سلام سرکار. ہمیں آج تک کہیں نہیں ملا کہ برفی کا بھی پردہ ہوتا ہے، انگور کا بھی پردہ ہوتا ہے. کیا مصیبت ہے سرکار، شہزادی نے جس چیز کے پردے کے لیے کہا وہ تو کرتی نہیں. ارے آپ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ تیرا شکر کچھ لوگ تو بولے، شہزادی نے جس چیز کے پردے کے لیے کہا وہ تو کرتی نہیں. اس کا پردہ ہوگا، نظر ہوگی تو مرد نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ یہ پانی کس کے مہر میں ہے؟ ماں کا دیا ہوا بیٹے نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ ساری دنیا جس کے نام پر پانی پی رہی ہو. یہ غلط انٹینشن ہے. تابوت اٹھے گا تو خالی عورتوں میں اٹھے گا. کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلے جو اصل تابوت تھا وہ تو مردوں نے اٹھایا. جناب ساسا ابن سوہان، جناب سلمان، جناب قمبر یہ تابوت اٹھانے والوں میں تھے. جملہ کہوں بھیا، یہ معرفت کی ان منزلوں تک پہنچے تھے کہ تابوت کو چھو سکے، ورنہ فاطمہ نے تو وصیت میں کہا تھا ان کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا. یہ معرفت کی ان منزلوں تک پہنچے ہوئے تھے کہ تابوت کو چھو سکے. تو عورت کا ایک اہم کردار ہے، عورت کا ایک اہم رول ہے. عورت پوری سوسائٹی پورے معاشرے کو لے کر چلتی ہے. عورت نہ ہو تو نظام زندگی درم برہم ہو جائے. اگر آپ لوگ یہاں سے تھکے نہ ہو تو کچھ دیر اور مجھے دیں، ہے اجازت؟ سلوار سے ثبوت دے دے محمد والے محمد پر. مولا سلامت رکھے. آج میری آخری تقریر ہے اور میں اس تقریر کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوشش کری ہر زاویے سے، چاہے نماز روزہ، ماں باپ ہو، شادی بیاہ ہو، ازدواج ہو، میں نے ہر طرز پر کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کری. آپ مجھ سے راضی ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، میں منبر رسول سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے راضی ہو کر جا رہا ہوں. بس میں نے جملہ کہا تھا، عورت کی اہمیت ہے کیا زندگی میں؟ عورت ہے کیا؟ ایک جملہ جو میں نے کہا تھا، ہمارے امام کا لمحہ لمحہ درس عبرت ہے. جودہ بنت اشس نے امام حسن کو زہر دیا. کل کا جملہ، امام نے طلاق دی، نہیں دی. بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، جھوٹ. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی سرکار. حضور وہ تو فرق تھا دونوں بھائیوں کے مزاج میں. سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مزاج میں فرق تھا. کیا فرق تھا؟ کہ حضور وہ ایک بھائی صلح پسند تھا، اس نے صلح کر لی. ایک بھائی جنگجو تھا، وہ 28 رجب کو گھر سے نکلا، 2 محرم کو کربلا آ گیا.
جاگ رہے ہو؟ یہ دامن امامت پر الزام ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ یاد رکھو نوجوانوں، امام سے کبھی امامت الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایم، ٹارگٹ، ہدف، نظریات۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مریض آیا سرکار، A1 کوالٹی کا مریض، ایسا مریض کہ ایسا کوئی مریض ہوگا ہی نہیں۔ جب وہ مریض آیا، کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پریشانی، انہوں نے کہا اس کو مشین میں ڈالو۔ مشین میں ڈالا گیا، باہر نکالا گیا۔ اب یہ رپورٹ کو دیکھو، ہو ایک آدمی اتنی بیماری، انہوں نے دوا لکھ دی۔ 10 سال تک ان کا اس ڈاکٹر سے علاج چلتا رہا۔ آفٹر 10 ایئرس یہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے۔ انہوں نے پرانی رپورٹ کو دیکھا، کہا پھر مشین میں ڈالو۔ ڈالا، پھر نکالا۔ اب جو اس نے رپورٹ کو دیکھا، کہا نہیں، اب تو آپریشن ہوگا۔ یہ سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا نہیں، وہ ڈاکٹر صحیح ہے، دوا سے کام لے رہا تھا، یہ ڈاکٹر خراب ہے جس نے آپریشن کے لیے کہا۔ تیری عقل کا پھیر ہے ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں۔ جب اس ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تو کام دوا سے ہو سکتا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں سرکار، لیکن جب اس ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تو بغیر آپریشن کے کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے تو امام حسن نے صلح کر لی۔ اور جب سید الشہداء نے دیکھا کہ بغیر کربلا کے آپریشن کے یزیدیت کا علاج نہیں ہو سکتا، تو حسین نے ایک آپریشن کو انجام دیا جس آپریشن کا نام تھا آپریشن کربلا۔ وہ تو دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، ایک جنگجو تھا، ایک صلح پسند تھا۔ او جاہل، تجھے کہاں معرفت امام ہے؟ سن، امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی، بیعت نہیں مانگی گئی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار آپ کی خدمت میں؟ اگرچہ امام حسن سے بیعت مانگی جاتی، میرے بزرگان بیٹھے ہوئے، مولا سلامت رکھے آپ لوگ کو، تو امام حسن بیعت کرتے کبھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ امام سے امامت الگ نہیں ہے۔ امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی، صلح نہیں مانگی گئی تھی۔ یہ ہے قیامت کا مرحلہ۔ آئے ہے جب سرکار سید الشہداء دربار ولید و مروان میں بڑا یزید دنیا سے گیا۔ اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا بڑا یزید کون تھا۔ میں نے کہا تھا وہ تو یزید کے بھی باپ تھے۔ پوری تاریخ ہے سرکار، اگر دمت الثاقبہ سے پورا پڑھنا شروع کروں تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا۔ کتاب کو نچوڑ کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں 20-25 منٹ میں بس۔ وہ گیا، انہوں نے یہاں آرڈر پاس کیا، حکم پارت کیا، حسین سے کہو بیعت کریں۔ جب میرا مولا دربار ولید و مروان میں آیا تو مروان کہتا ہے کہ بیعت کریے۔ اچھا، بیک گراؤنڈ میں کون بولا؟ پس منظر میں کون بولا؟ کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پہلے جگانا پڑتا ہے پھر سنانا پڑتا ہے۔ ولید نے کہا، مروان نے کہا بیعت کرو۔ زبان ان کی ہے، بیک گراؤنڈ میں کون بول رہا ہے؟ یزید نے کہا بیعت کرو۔ زہرا کے لال نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنایا، خون ابو طالب کو سیاہی بنایا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شریف مسلمان کی جبین پہ یہ جملہ لکھ دیا، اے یزید یاد رکھ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں بابا تھوڑے سے بیدار رہیے، وعلیکم السلام، تھوڑا سا مل کے بلند آواز سے ذرا مجھے حوصلہ ملا۔
مولا سلامت رہے. بس اسی پہ مجلس ہے سرکار. اکثر ذاکرین سے ابھی تک آپ نے یہی تک سنا ہوگا, آج نوید آپ بھی سے سن لو, بس اتنی سی زحمت ہے. کیا کہا سید الشہداء امام حسین نے؟ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس سوال کا جواب دو بھیا, ہو گئی مجلس بس. جو حسین مدینے میں آزاد تھا, یوں تو یہ مختار ہیں, جب ان کے غلام مختار ہیں, نہ مجھے پتا ہے 10 سیکنڈ بعد دیر سے سمجھتے ہیں آپ, لیکن سرکار آپ لوگ سن رہے ہیں, قسم خدا کی میں بالخصوص منبر رسول سے بات کر رہا ہوں. میں اس وقت یہاں کے نوجوانوں سے بہت خوش ہوں, کیونکہ میں بس ان کی آنکھیں دیکھتا ہوں, وہ آمادہ رہتے ہیں سننے کے لیے. مولا آپ کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم رکھے. جو حسین مدینے میں آزاد تھا, اس سے تو ہمت ہو گئی ولید اور مروان کی کہ یہ کہے کہ بیعت کرو. جو حسین آزاد ہے, قسم خدا کی بابا اس مسجد کی اینٹ اینٹ سے لبیک یا حسین کی آواز نہ آئے تو میں نے بھی مجلس نہیں پڑھی, اور دیوانگی کی آخری حد تک نہ جھوما میں شیعہ نہیں مانتا. میں پڑھ کے نکل جاؤں گا بابا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. جو حسین مدینے میں آزاد, اس سے ہمت ہو گئی, آزاد ہے اور 17 لوگ ہیں جو تلوار لیے کھڑے ہیں باہر, بنی ہاشم کے. آزاد, عباس, 17 لوگ کھڑے ہیں بنی ہاشم کے. جو حسین آزاد ہے, جاگو جاگو خدا حسین کا واسطہ بابا. جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی, بیعت کرو. لیکن 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 اپنے وقت کا ایک چوتھا حسین, نام ہے سید سجاد. نوید آپ بھی منبر پہ آنا چھوڑ دے گا سرکار, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی, کہہ رہا ہے بیعت کرو. لیکن مجھے جھوٹی سی جھوٹی کتاب میں دکھاؤ, صحیح کتابوں میں تو آگ لگا دو. صحیح کتابوں کو تو ہٹاؤ, کسی جھوٹی سی جھوٹی کتاب میں دکھاؤ. جب سید سجاد دربار یزید میں آئے تو کہیں بھی ملتا ہو یزید نے کہا ہو سید سجاد بیعت کرو. ہائے ہائے ہائے, کسی جھوٹی سی جھوٹی کتاب میں نہیں ملتا. بابا جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ اگر کلیجے سے اتر جائے تو معرفت سید سجاد ہے, نہ اترے تو توبہ کر لینا, کہیں نہیں ملتا. یزید نے کہا ہو سید سجاد بیعت کرو, وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یا مل کے بھیا, مل کے بلند آواز سنا, یا حسین یا مولا سلامت رکھے. جیو مولا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے. فکر کریے سرکار, مجھ جیسا. امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, میں حسین ابن علی تجھے یزید کی بیعت کیوں کروں. کیا کہا, 20 بار بول دیا. اب بتائیے کیا کہا حسین نے, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے بتا دیا زمانے والوں یاد رکھو مجھ جیسے بھی اور ہیں. میں چچا جان میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سمجھ نہیں پائے, نوید آپ بھی سمجھا نہیں پایا. آج وہی والا میڈیا, روز بتانا پڑا وہی میڈیا, آج چیخ چیخ کے پوچھ رہا ہے یہ داعش والے کون ہیں.
یہ ISS والے کون ہے؟ یہ تو 1400 برس پہلے حسین نے بتا دیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. نہ لو بھیا، گھول کر پلا رہا ہوں، گھول کر پلانا اسے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، پوچھ رہی ہے نیوز، یہ آتنکوادی کہاں سے آئے، یہ داعش والے، یہ ISS والے کہاں سے آئے، کہاں سے آئے. بہت دلیلیں ہیں میرے پاس. یہ سارے کے سارے آتنکوادی کربلا سے آئے. چلو چھوٹی سی مثال دوں. جو لوگ کربلا میں تھے یہ آتنکوادی تھے، نہ یہ مسلمان تھے نہ یہ انسان تھے. اس سے صاف دلیل اور میں کیا دوں؟ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہم شبیہ محمد کو نہ مارتے، انسان ہوتے تو 6 مہینے کے بچے کو نہیں مارتے. تو واضح ہو گیا نا سرکار. یہ لندن BBC والا میڈیا کو پوچھ رہا ہے، پتا سب کچھ ہے، پتا سب کچھ ہے. یہ داعش والے کہاں سے آئے، IS والے کہاں سے آئے، گھول کر پلا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ناگن بچے دیتی ہے، جب وہ بچے دیتی ہے، جب وہ انڈے سے نکلتے ہیں تو کھانا شروع کر دیتی ہے، کھانا شروع کر دیتی ہے، اور جو بچ کے نکل جاتے ہیں وہی زہر پھیلاتے ہیں. بابا بات تو ہو گئی میرے بابا بات. جو بچ کے نکل جاتے ہیں وہی تو زہر بناتے ہیں. بھیا یہ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ وہی تو ہے جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے. انہی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، جو ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یہاں بھاگے وہاں بھاگے. یہ انہی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں. سارے کے سارے آتنکوادی کربلا سے آئے. یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. آتنکواد خود ایک مذہب ہے، خود ایک مذہب ہے. امام حسین نے فیصلہ کر دیا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی. تیسری مجلس کا سوال، پھر سے وہ سوال دوہرا رہا ہوں. میں تو اپنی مجلس کے لیے خود کہتا ہوں جب کوئی تھکنے لگے تو اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں تم سو یا جاگو، مجلس تو ہوگی میرے بھائی. جو سوال میں نے کیا تھا، کیا قول معصوم ایسا ہوتا ہے کہ 2017 تک، 16 اکتوبر 2017 تک امام حسین کے اس قول کی ویلیڈیٹی ہے، پھر ختم، پھر سے ریچارج کراؤ؟ ایسا کچھ ہے؟ پھر کیسا ہے؟ ہاں مولا سلامت رکھے. کا قول معصوم جو ہوتا ہے قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. امام حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی یزید جیسے اور ہیں. مولا 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 تمہیں سلامت رکھے. یزید ہے. اب جو اتنی لمبی تقریر کے بعد شک کرے، میں تو شیعہ مانتا ہی نہیں. صفدر صاحب امام حسین کہہ رہے ہیں شیعہ، میں اپنی بات کا شیعہ نہیں مانتا. امام کہہ رہے ہیں یزید ہے. اچھا جب یزید ہے تو یزید کو ڈھونڈے گا کون؟ ڈھونڈے گا کون؟ یزیدیت کا دشمن ہے کون بھیا؟ کون ہے؟ ہاں جو حسینی ہوگا، ہونا حسینی. تمہارے عزیز بڑے بھائی عالی جناب مولانا امام جمعہ والجماعت مالیگاؤں قبلہ حیدر عباس صاحب، میرے معزز، میرے بڑے بھائی، میں نے ان سے کہا قبلہ معاملہ ایسا ہے، امام حسین نے کہا ہے یزید ہے. اچھا وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے چھوٹے بھائی چاہتے کیا ہو؟ ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مالیگاؤں میں آئیں اور مل کر یزید کو ڈھونڈیں. کہا کیوں؟ کہا حسین کہہ کے گئے. کہا کیسے ڈھونڈو گے؟ کہا وہ میری ذمہ داری ہے، بس آپ جمعے کی نماز کے بعد یہ اعلان کر دینا کہ سب کو مالیگاؤں مین سٹی چوراہے پر پہنچنا ہے. بڑے بھائی نے اعلان کر دیا چھوٹے بھائی کے کہنے پر. میں نے بنوائی یزید کی اتنی بڑی فوٹو، اتنی بڑی فوٹو بنوائی، اس کو لے گیا اور لے جا کر لگا دی چوراہے پر. یہ بنتا اور بگڑتا موسم تھا. ہمارے محترم جناب صفدر صاحب نے کہا کہ مولانا بڑا بنتا اور بگڑتا موسم ہے، ایسا کرو کہ چائے کی سبیل لگا لو. چائے کی سبیل، یزید کی فوٹو. مولا کہہ کے گئے یزید ہے نا، اناؤنسمنٹ ہو گیا سب کو پہنچنا ہے سٹی چوراہے پر. بابا قیامت ہو گئی. جو لوگ صرف عید کی نماز میں نظر آتے تھے، میں کچھ کہہ گیا، جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے،
نہ کبھی مسجد میں آتے تھے، وہ بھی پہنچ گئے. ارے حضور آپ بھی کہا، ہم بھی. کہا کیوں؟ کا یزید ڈھونڈنے آئے. کہا کیوں؟ کا حسین کہہ کے گئے یزید ہے. اب جیسے ہی کوئی وہاں سے نکلا، کافی لوگ نکلنے تھے، بلانا شروع کیا، یہ حضور چائے پی لیجئے. اب جیسے ہی وہ چائے پینے کے لیے آیا، فوٹو لگی ہوئی تھی، آنکھ سے آنکھ ملائی، آنکھ مل گئی، ناک مل گئی، کان کا کان نہیں ملے. یہ یزید نہیں ہے، چھوڑ دو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بابا، آمادہ رہنا. دوسرے کو لائے، کا ناک مل گئی، آنکھ مل گئی، ہونٹ کا ہونٹ نہیں ملا، چھوڑ دو. کسی کا رنگ نہیں ملا، کسی کی ہائٹ نہیں ملی، سرکار تھک گئے. 2 مہینہ 8 دن ہو گئے صفدر صاحب کو چائے پلاتے پلاتے. انہوں نے 2.25 مہینے بعد کہا کہ مولانا بس، آپ تو کہہ رہے تھے یزید ہے، ملا یزید. تھک ہار کے سب گھروں پہ لوٹ آئے. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یزید ملا. کہا 2.25 مہینے ڈھونڈا، کیا کرے؟ سورج سے یزید نہیں ملا. جو ہاں مولا اپنے جو جتنی دیر میں سمجھتا جائے اتنی دیر میں سبحان اللہ کہتا رہے. مولا سلامت رکھے. کیا کرے حضور؟ سورج سے یزید نہیں ملا. بھیا اگر اس معلوم کی کوئی صورت ہوتی تو پتہ چل جاتا سرکار. اس کی تصویر تو بہت دور کی بات ہے، کتاب پڑھو تو پتہ چلے. کہیں ولدیت ملی تو کنیت غائب، کنیت ملی تو ولدیت غائب. یہ ہے نظام قدرت، یہ ہے مینجمنٹ، یہ ہے قرآن کی تفسیر، یہ ہے شجرہ طیبہ. محمد بن عبداللہ، علی بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین. یہاں دیکھیں حضور ولدیت ملی، کنیت غائب، کنیت پہ جھگڑا، ولدیت غائب. نوید آبدی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، پوری تاریخ ہے. کہاں تک پڑھوں تاریخ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے قرآن سے؟ اتنا سمجھ لو کہ شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ ہے کیا. حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں؟ بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ. حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں؟ بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں. تو نبی کی آل الگ ہے، بنو امیہ الگ. یہ ہر بناتے ہیں، وہ ہرملا بناتے، یہ ہر بناتے ہیں. کیا ہوا سرکار؟ 2.25 مہینے میں جاب کر لی، چوہے پر ملا یزید. کب بہت ڈھونڈا حضور، کیا کرے؟ سورج سے تو یزید نہیں ملا. اب مولا سلامت رکھے. یقین مانیے میں سوچ رہا تھا مجلس ختم کر دوں، اب نیچے سے چھیڑ دیا گیا ہے. 4 باتیں اور کہنے دو. برداشت کرو گے میری 4 باتیں؟ وعدہ پکا؟ حسین کہہ کے گئے ہیں یزید ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں کہا حسین نے؟ اور امام کا قول معین ہوتا نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. بھائی جان نے میرے کہا کہ مولانا خام و خامنہ بہکاؤ. وہ تو بیچارے مولانا حیدر عباس صاحب تھے جنہوں نے آپ کی بات مان لی. بھیا یزید سورج سے نہیں ملے گا. اللہ 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 میرے بھیا، سیرت سے ملے گا. اب ہم نے اٹھائی نجاستوں کی، برائیوں کی اتنی موٹی کتاب جس نے بڑے بڑے حرفوں میں لکھا تھا یزید. شاید اب یزید مل جائے. وہ تو میری عقل تھی نا جو میں وہاں لے گیا آپ کو. جاگو پھر سو جانا، میں نے دے دی اجازت. چھوڑ دیا، میں تو ختم کر رہا تھا مجلس سرکار. شاید اب یزید مل جائے. کا سورج سے نہیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ سرکار آنکھیں بند کرو گے تو چہرہ بولے گا، آنکھیں کھولو گے تو چہرہ بولے گا. ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں سرکار. اب ہم نے پڑھنا شروع کیا یزید. شاید اب یزید مل جائے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ کم سے کم 15-20 مجلس چاہیے لگاتار پڑھنے کے لیے. صرف اس موضوع پہ مجھ جیسا تجھ جیسے پر وقت نہیں سرکار. سمیٹا ہوں گفتگو کو. پڑھنا شروع کیا یزید 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 یزید. حسین کہہ کے گئے مجھ جیسا تجھ جیسے کی. یزید ہے یزید
یزید یزید یزید یزید یزید کی سیرت جس سرکار مل گئی سیرت کا، یزید کی سیرت یہ ہے، یزید شراب پیتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یہ تو یزید کی سیرت ہے نا سرکار، یزید شراب پیتا تھا۔ اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا جھٹکے والے سید کا بورڈ لگا لے، اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے وہ یزید ہے۔ یہ تو یزید کی سیرت ہے، اور خود امام نے کہا، میرے استاد محترم علامہ افضال صاحب نے ہمیں بتایا، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اگر وہ حل ہو جائے، مل جائے تو مسئلہ بدل جائے گا، اگر نہ ملے، شراب کا وہ ایک قطرہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر قطرہ دریا میں گرا، حل ہو جائے گا، مل جائے گا تو مسئلہ بدل جائے گا، وہ گاڑا حصہ جو ملا نہیں ہے، وہ ہوتا ہوا کنارے پر آ جائے، کسی صحرا، کسی اونچے ٹیلے پہ آ جائے، اس سے کوئی گھاس اگائے، میرے استاد محترم نے درس کے دوران بتایا، اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، مولا کہتے ہیں میں علی اس گھوڑے کی سواری کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے تو کہہ دی بات، نانا آپ تو بہت معصوم ہو سرکار، میں کیا کروں، ہائے ہائے۔ فکر کرو، جس شراب والی گھاس کو گھوڑا کھا لے، جب میرا مولا اس کی سواری قبول نہیں کرتا تو کسی شرابی کی مجلس کو کیسے قبول کرے گا؟ کسی شرابی کی نظر کو کیسے قبول کرے گا؟ نہیں۔ امام نے کہا اگر کوئی ہمارا ہو، ساتویں امام، اگر کوئی ہمارا ہو اور شراب پیے اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، ہم میں سے 14 میں سے کوئی بھی ایک اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ یزید، 4 باتیں پڑھ رہا، ایک بات پڑھ دی، 3 باتیں اور سن لو۔ یزید کی سیرت، یزید شراب پیتا تھا، آگے بڑھے کہ سرکار یہ بھی ہے، یزید جوا بھی کھیلتا تھا، دلیل ہے میرے پاس، کتاب بھی میرے پاس موجود ہے۔ جب ترما ابن عدی ابن حاتم تائی کے پوتے جب دربار میں پہنچے خط دینے کے لیے، جب ان کو باغ میں ٹھہرایا گیا، انہوں نے خود دیکھا یزید مخصوص باغ میں مخصوص لباس والوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا۔ یزید کی سیرت یہ ہے، یزید جوا کھیلتا تھا۔ اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، جوا کھیل کر معاشرے کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ بن جائے، وہ اندر سے یزید ہے۔ یہ تو یزید کی سیرت ہے۔ امام نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کہ یزید۔ 2 باتیں اور سنو، میں نے کہا تھا نا برداشت کر لو، آپ نے کہا تھا ہاں ہم سنیں گے۔ یزید کی سیرت، یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا۔ اجازت ہے میں تو یزید کی سیرت پڑھ رہا ہوں۔ یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا۔ کن کن زاویوں پہ بولوں، یہ تو یزید کی سیرت ہے۔ دلیل سن لو، دلیل، حکومت ملک شام کس کی؟ علی اور اولاد علی کی۔ بیٹھا کون؟ بیٹھا کون؟ یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا۔ کہوں سرکار کوئی بھی ہو، نام کیوں لوں، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، سفید کپڑے پہن کر کسی کرسی پہ ہو، یا سر پہ کتنا ہی بڑا امامہ چونا لگا لے، اگر وقف کی زمین کھائے گا تو اندر سے یزید ہے۔ یہ تو یزید کی سیرت ہے، دوسروں کا حق کھانا، بھائی کا حق، بہنوں کی میراث، سب اسی میں آ گئی۔ آخری بات ہو گئی بھیا میری بات، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید کی سیرت، یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا۔ یہ بات تو رہی جاتی سرکار، میں تو بھول رہا تھا۔ یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید فساد کو بھی بہت پسند کرتا تھا۔
میں تو نظر دوڑا رہا ہوں سرکار. یزید فساد کو بھی پسند کرتا تھا. اب پھر کہنے دو مجھے, کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی بستی میں ہو, دو مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا کرائے, ہائے ہائے ہائے, ارے جتنی محنت میں کر رہا ہوں کاش 1% محنت کر لو سرکار. یہ ہمارے مدرسے میں ہمیں ذاکری سکھائی نہیں جاتی, یہ اپنی رات کی محنتیں جو آپ کے حوالے کر رہے ہیں. آپ تو اس فکر میں سر کھجا رہے ہو کب مجلس ختم ہو گھروں کو چلے جائے. قدر کرو ہماری محنت کی. وقت نہیں ہے جو ہم اتنا مشکل سے یہاں کیسے آتے ہیں ہم جانتے ہیں. آپ تو بس سرکار سوچ رہا آپ ختم مجلس کی, تب ختم مجلس. سال بھر پڑا ہے سونے کے لیے. میں نے کہا تھا افسوس ہوتا ہے مجھے, ہماری قوم جاتی 2 مہینہ 8 دن کے لیے اور ہم ہی سلا دیں گے تو کون ذمہ دار ہوگا. ان مجلسوں کو اہمیت دو. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. خود ہمارے اور آپ کے ساتویں امام سرکار باب الحوائج حضرت موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب اتنا ہے. جو مبارکہ والی آیت ہے, مبارکہ والی تفسیر پڑھیے گا, حاشیہ تفسیر نہ پڑھ پائے تو حاشیہ پڑھ لیجیے گا. مبارکہ والی آیت میں امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا ثواب اتنا ہے, اگر کوئی شخص اس شب میں شب بیداری کے ساتھ بارگاہ خدا میں استغفار کرے, اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. وقار صاحب ایک کمزور ضعیف لاغر اسے کا سہارا لیتا وہ کانپتا ہوا کھڑا ہوا, کمر جھکی ہوئی, مولا کے پاس آئے گا, مولا لیلۃ القدر کا اتنا ثواب. مولا میں تو اس ثواب سے محروم ہو گیا, مولا مولا بہت بیمار رہتا ہوں, لیلۃ القدر تو ابھی گزری ہے, مولا مجھے لگتا ہی نہیں کیا مجھے آنے والی لیلۃ القدر مل پائے گی. جیسے یوسف زہرا نے یہ سنا اس کو اٹھایا سینے سے لگایا, مولا نے کہا گھبرا نہیں, 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دے, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بستی میں کوئی مومن مریض ہو اس کی عیادت کے لیے چلا جا, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. ہائے ہائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لے, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سون, اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے, ان کے قاتلوں پر لعنت کرو, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. ان کے قاتلوں پر لعنت کرو. یہ جملہ بات ختم ہو گئی. امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سلطان خطابت کے 2 جملے آ گئے, یاد تو پتہ چلی, مجھ جیسا. سید الشہداء نے فرمایا او یزید, ان ہاتھوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مقدر ہے. جاگو جاگو, بس 5 منٹ بس. یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں, تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. حسین کرتے بھی کیسے یزید کی بیعت, زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا. یزید تو چاہتا ہے میں تیری بیعت کر لوں, تیرا مقصد ہے مجھے قتل کرنا تو مجھے قتل کر دے, لیکن یزید یاد رکھ اگر میری شہادت کے بعد لوگ تیرے دربار سے دولت لینے آئے تو تو جیتا, میری قبر سے کفن لینے آئے تو میں جیتا. اللہ اکبر. یا حسین
ہائے مولا سلامت رکھے. جیو اللہم صلی اللہ. یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے, لیکن یزید یاد رکھ میری شہادت کے بعد تیرا دربار سجے تو تو جیتا, میرا آزا خانہ سجے تو میں جیتا. یزید تو مجھے قتل کرنا چاہتا تو سن, اگر اصغر روئے تو تو جیتا. علی مولا علی مولا علی مولا. لشکر روئے تو میں جیتا. یزید میری شہادت کے بعد تیرے مکار بڑھے تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید میری شہادت کے بعد تیرا بیٹا تیرے حق میں بولے تو تو جیتا, میرا بیٹا تیرے دربار میں بولے تو تو جیتا. جنگ کس بات کی تھی کربلا میں؟ ابھی میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, جو میں نے 5 منٹ مانگے اس میں 1.5 منٹ باقی ہیں. کربلا میں جنگ کس بات کی تھی؟ کس بات کی جنگ تھی؟ بس علی ولی اللہ والی. وہ جملہ جو میں نے تاریخ سرخ کیا تھا, یزید نے کہا تھا جنگ بدر کا بدلہ پورا ہو گیا, کل سے چاہ رہے آج تک نام علی ختم ہو جائے, نام علی مٹ جائے, بس علی علی ہو ہی نہیں. وہ شمع کیا بجھے. وقار صاحب اب میرے بزرگوں سے کوئی سوال نہیں, بچے ہوئے 1 منٹ میں ایک سوال نوجوانوں سے. یہ بتاؤ جو ہمارے پہلے مولا امیر المومنین ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مولا کا نام لینے میں شرما رہے ہو سرکار. نام ہے علی. اٹھاؤ لغت, علی کے معنی کیا ہیں؟ بلند. میرا مولا پیدا کہاں ہوا؟ کہاں؟ اٹھاؤ لغت, دیکھو کعبے کے معنی بلند. میرا مولا دفن کہاں ہوا؟ علی مولا. اٹھاؤ لغت, نجف کے معنی علت بلند. علی وہ سورج تھا جو بلندی میں آیا بلندی میں چلا گیا. علی وہ سورج تھا. مجھے علامہ آصف نقوی صاحب کا جملہ یاد آ گیا, یہ آخری جملہ سرزمین پاکستان سے انہوں نے جملہ کہا تھا. علی, یہ میں کہتا ہوں, علی وہ سورج جو بلندی میں آیا بلندی میں چلا گیا. تو جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نام علی ختم ہو جائے, میں کہہ رہا ہوں ممبر سے, نام علی ختم ہو سکتا ہے. ایک کام کر لو, ایک کام کر لو, دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدیں گرا دو. جاؤ جا کر خانہ کعبہ کو گرا دو, کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا, جب تک مسجدیں رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا. کر ہی نہیں سکتے, ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. کیسے کر لو گے؟ جو نام خود خدا دے رہا ہو, وہ نام کیسے زوال کی منزلوں میں چلا جائے گا؟ کبھی نہیں. بس نوجوانوں, ساری باتیں تمہارے لیے کہی گئیں. پھر گزارش کرتا ہوں اپنے اعمال اپنی ایکٹیویٹیز کو ایسا بناؤ, بالخصوص ان 2 مہینہ 8 دن میں, کہ جس گلی جس چوراہے سے نکلو تو دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے وہ دیکھو حسین والا جا رہا ہے, وہ دیکھو علی والا جا رہا ہے. آج کا دور وہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. فساد سے بچیے, فساد سے بچیے. کس قوم والا کیسا لباس پہن رہا ہے, کیسے کپڑے پہن رہا ہے, کہاں کس گروپ میں جا رہا ہے, یہ فساد ہے. امام اس کی اجازت نہیں دیتے. اگر آپ کسی برے کو برا کہو گے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اگرچہ اس برے نے پلٹ کر آپ کے اچھے کو برا کہہ دیا, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. امام اسلام
کبھی قائل نہیں چیز کا کہ فساد پیدا ہو. اگرچہ چاہتے ہو کہ محبت کی خوشبو معاشرے میں پھیلے، کوشش کرو، خدائے حسین کا واسطہ میرے نوجوانوں، کوشش کرو اور اپنے آپ کو آمادہ کرو عظیم سفر کربلا کے لیے، سفر عشق کے لیے جاؤ. وہاں سمجھ میں آئے گا تمہیں بھائی بھائی کے لیے ہوتا کیسا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے جو زائر جاتے ہیں وہ سب سے پہلے زیارت امام حسین کے لیے نہیں جاتے. قانون بنا ہے جس کو جانا ہے پہلے روضہ عباس پہ جائے، آقا ابو الفضل عباس سے اجازت مانگے اور اجازت کے بعد جائے. کربلا ایک شخص علامہ ہلی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ جب میں اپنے وطن میں تھا تو نام حسین پہ بہت روتا تھا، بہت گریا کرتا تھا. پتہ نہیں جب میں کربلا پہنچا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے تھے. جیسے میں وطن میں روتا تھا اس طرح وہاں پہ نہیں رو پا رہا تھا. کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا. پوچھا پھر وجہ کیا تھی؟ کہا کوئی جب عزادار حرم حسین میں داخل ہوتا ہے نا تو حسین اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا حسین اپنا ہاتھ اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ کہیں کوئی چاہنے والا غم کے مارے مر نہ جائے، تڑپ کا صدمے کے مارے مر نہ جائے. اس شخص نے کہا علامہ ہلی سے اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ ہم نام حسین پر رو رو کر حرم امام حسین میں مر جائے. علامہ ہلی نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، وہ وجہ یہ ہے کہ حسین نہیں چاہتے کہ کوئی عزادار یہاں مر جائے اور سغرا کی طرح اس کی بیٹی اس کے وطن میں اس کا انتظار کرتی رہ جائے. حسین کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہی حسین کی بیٹی جب شام غریبوں کی شام آئی، یہ شام یتیموں کی شام، یہ شام بیواؤں کی شام، یہ شام اجڑی ہوئی مانگوں کی شام، یہ شام جلے ہوئے جھولے کی شام تھی. اللہ اکبر. جب یہ غریبوں کی شام آئی، لو اشکیا لوٹ کے جا چکے. علی کی بیٹی نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، لبوں پہ ایک صدا یا علی، ایک جملہ مجھے مصحف کا پڑھنا ہے، لبوں پہ ایک صدا یا علی یا علی یا علی. زینب نے کیا دیکھا؟ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے، میں بہت آرام سے پڑھوں گا. زینب نے کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے. بہت مختصر کر کے شہزادی نے روکا، وہ نہیں روکا. جب قریب آیا تو آنے والا کوئی اور نہیں تھا، بابا علی مرتضی. اللہ اکبر. بابا علی مرتضی سے اب جیسے ہی بابا کو دیکھا، شہزادی بیویوں کے درمیان آئی، آ کر کہتی ہے بیویوں میرا بابا آ گیا. اللہ اکبر. اے بیبیوں میرا بابا آ گیا. بیبیوں کوئی چادر ہو تو چادر دے دو، کوئی چادر ہو تو چادر دے دو. رونے والوں چادر کہاں ملتی؟ لو بیبیاں آئی، بیبیوں نے حلقہ بنایا. والیہ مصیبتہ حسینہ کا شور برپا ہوا. سب نے اپنے مصائب پڑھنا شروع کیے. اب علی نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے. علی گھوڑے سے اترے، اس بچی کے قریب آئے، قریب آ کے کہتے سکینہ دادا سے نہیں ملو گی. ہاں یقینی طور پر تم صاحب اولاد ہو، مولا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. ہاں رونے والوں تم اپنی بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، ایسے نہ چھوڑو جیسے حسین نے چھوڑا. اے سکینہ اپنے دادا سے نہیں ملو گی. سکینہ نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، دادا آج یقین ہو گیا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے. جزاک اللہ. سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے. کہ سکینہ ایسا نہ کہو، کہ دادا کیوں نہ کہوں، آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ نجف سے آ گئے. ارے میرا بابا مقتل میں گیا، شام ہو گئی ابھی تک لوٹ کے. جزاک اللہ. آوازیں گریہ بلند ہو گئی. مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں یقینی طور پر آپ صاحبان اولاد ہو، آپ صاحب اولاد ہو، میں بھی صاحب اولاد ہوں. ایک باپ کا دل جانتا ہے جب باپ پردیس میں ہو تو بچے کی کتنی یاد آتی
ہے. ہاں رونے والوں، مولا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے. تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی نا، جب ماں بیٹی کو مار دے نا تو بیٹی رو کے کہتی ہے امی آپ نے مارا ہے نا، شام کو بابا آئیں گے شکایت کروں گی. اگر کوئی بڑی بہن چھوٹی بہن کو مار دے، چھوٹی بہن رو کے کہتی ہے باجی آپ نے مارا ہے نا، شام کو بابا آئیں گے شکایت کروں گی. کوئی بڑا بھائی چھوٹی بہن کو مار دے، چھوٹی بہن رو کے کہتی ہے بھیا آپ نے مارا ہے نا، شام کو بابا آئیں گے شکایت کروں گی. ہائے سکینہ کس سے شکایت کرے؟ سکینہ کس سے شکایت کرے؟ یہی وجہ ہے سکینہ کچھ نہ بولی. ارے جب کٹا ہوا سر آیا ہوٹوں پہ ہوٹوں کو رکھ دیا، بابا تماچے مارے گئے. ہاں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. بس مجھے ایک روایت پڑھنا ہے، ایک روایت انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریں گے. ہاں رونے والوں اگر رونا نہ آئے سروں کو جھکا لینا. بڑی سخت روایت ہے. ارباب عزا جب دربار حضرت امیر مختار میں ہرملہ کو لایا گیا. اگر میں نے یہ مرحلہ پڑھا تو بہت لمبا مرحلہ ہو جائے گا. چلو مجھے مصائب کا بھی یہ جملہ بھی ابھی یاد آنا تھا. چلو میں یہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. جب دربار حضرت امیر مختار میں شمر کو لایا گیا اور شمر سے پوچھا گیا ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سے ستم کیے. شمر نے بتانا شروع کیا مختار میں نے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا. اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا؟ اور بتا تو نے اور کیا کیا؟ کہا مختار میں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے. یہی وجہ ہے جب شہزادی زینب چہلم کرنے آئی نا تو سید سجاد سے پوچھا تھا بیٹا نہر فرات کے کنارے یہ قبر کس کی ہے؟ کہا چچا عباس کی ہے. اپنے آپ کو قبر عباس پہ گرا کے کہا سجاد میرا عباس اتنا چھوٹا نہیں تھا. ہاں آوازیں کے لیے بلند ہے. میں میرے اندر طاقت نہیں. بس ایک جملہ مصائب کا سن لو. مختار نے پوچھا شمر تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو کرنے کے بعد تو خود پچھتایا ہو جزاک اللہ. شمر کہتا ہے مختار مار دے لیکن نہیں بتاؤں گا، مار دے لیکن نہیں بتاؤں گا. کہا بتانا پڑے گا. کہا نہیں بتاؤں گا. سپاہی تلوار لے کر چلا. یہ ڈر گیا. کہا ٹھہر جاؤ بتاتا ہوں. کہا مختار پہلے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے. مختار تم علی والے ہو سن نہیں پاؤ گے، پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھو. مختار نے یا علی کہہ کر کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کہا آپ بتا کہ جب میں حسین کو پیاسا ذبح کر چکا تو پسر سعد کہتا ہے فوجوں کو واپس نہ کر خیموں پر چڑھائی کر دے. مختار جیسے ہی ہم نے خیموں کی طرف چڑھائی کری نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. 10 محرم مصائب کے ختم ہونے کا دن نہیں ہے، 10 محرم مصائب کے آغاز کا دن ہے. ارے کوئی پوچھے تو ارے قافلے میں 65 بچے گئے تھے، لوٹ کے 6 بچے کیوں آئے؟ کہاں گئے یہ بچے؟ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں انہیں پتا ہوگا. میں مسائل مختصر کرتا ہوں. کہا وہ مسائل بتا. کہا مختار میں نے تلوار میرے ہاتھ میں تھی، میں خیام کو گراتا جاتا تھا، دوسرے سپاہی آتے تھے آگ لگاتے تھے، اسباب عصمت و طہارت کو لوٹتے جاتے تھے. اے مختار مجھے حسین کے اس بچی کی تلاش تھی. میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو آج گریہ نہیں کرتا. مجھے حسین کی اس بچی کی تلاش تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اگرچہ میری آواز میری ماں میری بہنوں تک جا رہی ہے، بالخصوص وہ بہنیں مائیں جو بے اولاد ہے دعائیں مانگ لے جزاک اللہ. مختار عجب نہیں میں نے ایک خیمہ ایسا گرایا. میں نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی چھوٹے سے مسلح پر، دونوں ہاتھ زمین کربلا پر. میں نے پوچھا تم کون؟ بچی نے کہا ظالم میرا بابا مقتل میں گیا ہے جزاک اللہ. جب میرا بابا لوٹ کے آئے گا میں تیمم کر 2 رکعت شکرانے کی نماز. مختار ہاں تم روتے رہو. ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے مصائب کا. مختار میں نے تلوار کو نیام میں رکھا، تازیانے کو اٹھایا،
میں گھوڑے سے نیچے اترا، بچی کھڑی ہو گئی، میں آگے بڑھا، بچی پیچھے ہٹی، میں نے تازیانہ زمین پہ مارا، بچی پیچھے ہٹی، جو صاحب اولاد ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے، بچی پیچھے ہٹی، بچی تڑپ کے کہتی ہے ظالم مجھے چھونا نہیں ظالم مجھے چھونا نہیں، میں سید زادی ہوں، میں علی کی پوتی ہوں، تجھے جو چاہیے میں دے دوں گی، مجھے چھونا نہیں۔ اللہ اکبر، اے مختار، میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی۔ میں نے کہا نا ایک جملہ ہے صاحبان اولاد کے لیے، وہ قیامت تک ہے، میرے کلیجے میں بھی طاقت نہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں یا زہرا مجھے طاقت دو، میں یہ جملہ پڑھ کے برداشت کر لوں، تم سن کے برداشت کر لو۔ میری نگاہ بچی کے گوشواروں پہ گئی، اپنی بچیوں کے چہرے سامنے رکھو، 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ لو سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی، جزاک اللہ۔ مختار میں نے زمین پر تازیانہ مارا، بچی کو گھڑکیاں دی، بچی کو ڈانٹا، بچی پھر ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی، پھر میں نے ڈانٹا، پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی، میں نے ڈانٹ کر کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے، وہ بچی پھر ہاتھوں کو لے گئی، پھر واپس لے آئی۔ لو رونے والوں آخری جملہ، اب تم رو یا نہ رو تمہاری ذمہ داری، جن کو رونا ہے وہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ مختار تم سن نہیں پاؤ گے، کہا آگے بتاؤ آگے کیا ہوا؟ کہا مختار اب چاہے مار دے لیکن نہیں بتاؤں گا۔ پھر سپاہی کو حکم دیا، سپاہی تلوار لے کر چلا، اس کی گردن پہ تلوار کو رکھا، جیسے ہی تھوڑا سا خون آیا یہ ڈر گیا، کانپتے کہتا ہے مختار تم علی والے ہو، مر جاؤ گے، سن نہیں پاؤ گے۔ کہا نہیں بتا آگے کیا ہوا؟ رونے والوں آخری جملہ، اے مختار اب جیسے ہی میں نے چاہا کہ میں اس بچی کو تازیہ نہ ماروں، میں نے اس بچی سے ڈانٹ کر کہا یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ آخری جملہ، وہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے کانوں تک لے گئی، واپس لے آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے ظالم مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، مجھے گوشوارے اتارنا نہیں آتے، یہ گوشوارے میرے بابا نے پہنائے تھے، مجھے اتارنا نہیں آتے۔ شمر آگے بڑھا، گوشواروں کو کھینچا، بچی دریا کی طرف، عباس کا لاشا، کبھی دائی کربٹ کبھی بائی کربٹ، اے سکینہ موت نے بچھوڑا۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے اس خمسہ مجالس کا، بار اللہ جن جن حضرات نے اس مجلس میں شرکت کی اور دیگر مجلس میں شرکت کی، پروردگار ان کی بیٹیوں کو بی بی سکینہ کے طفیل میں جہاں جہاں ہو سلامتی عنایت فرما، کوئی بیٹی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم۔ بارلا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، ہم میں سے ہر ایک شخص پریشان ہے، بیمار ہے، بارلا حاضرین میں جو بیمار ہے پریشان حال ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، جو غریب ہے محتاج ہے تنگ دست ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ایران کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان مرجعیت دشمنان عزاداری کو ذلیل و رسوا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، بارلا جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے، بارلا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم بار بار دعا کر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، تجھے اس خمسہ مجالس کا واسطہ پروردگار، دل تڑپتا ہے ہمارا،
بارلا جل بجل وہ دن بھی آ جائیں کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں اور پروردگار ہم سب کو وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے. بارلا اسی سال اور اسی سال ہمارے آنسوؤں کی طفیل میں اس دعا کو مستجاب فرما. اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما تاکہ آنے والے سال میں اس پرسے کو ہم مل کر سید الساجدین کے عنوان پر جنت البقیع میں امام کے ساتھ خود پرسہ پیش کریں. قبلنا لک علی کل شیء قدیر. مولا سلامت رکھے ماتم حسین.